بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمت للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کل دنیا جنات اور جادو کے متعلق بہت زیادہ الجھن اور پریشانی میں ہے۔ سحر اور جادو کا دور دورہ ہے۔ بہت زیادہ لوگ دنیا میں جادو کا سہارا لے کر لوگوں سے انتقام لیتے ہیں۔ کسی کو خراب کر دیا، کسی کو بدنام کر دیا، کسی کے خلاف ہو گئے، کسی کی نسلوں کو برباد کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ان سفلی عملیات میں شیطان ساتھ دیتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات اور اسماء الحسنی کے خادم اور غلام فرشتے پیدا کیے ہیں، اسی طرح شیطان نے چونکہ روز اول سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف ہوا، اس کا دشمنی کی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد اور جلن کے جذبات تھے، اور پھر واضح لفظوں میں بے حیا اور ناشکرہ بن کر اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور مہلت بھی اس نے لے لی ہے قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کی مہلت لے کر یہ آیا ہے۔ اب وقت بھی اس کے پاس وافر ہے، اور بیٹھا ہوا ہے شرارتوں اور فتنے اور فساد پھیلانے میں۔ اور جو آدمی بھی فساد پھیلانے کی سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ اب وہ ارواح خبیثہ کو پھکارتے ہیں، شیاطین و ابلیس کو پھکارتے ہیں، تو وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لوگ چند اقسام پر محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادو کی کوئی چند اقسام نہیں ہیں، جادو کی اتنی ہی اقسام ہیں جتنی کائنات میں جادوگر ہیں۔ مختلف قسمیں ہیں جادو کی، ہر ایک آدمی اپنی اپنی زبان میں جادو کرتا ہے۔ قبطی اپنی قبطی زبان میں، اور اسی طرح دوسرے جو لوگ تھے وہ کوئی سریانی زبان میں، کوئی عبرانی زبان میں، بابے بنگلے بیٹھے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے، وہ اپنی زبان میں جادو کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی زبان میں شیطان کو پھکارتا ہے، اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی توہین، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی توہین، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی توہین، مقرب انبیاء کی توہین کرتے ہیں، اتنی زیادہ شیطان کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور وہ ان کی پھکار اور فریاد پر پہنچتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور ہندو جو ہیں وہ یہ جو میت کو وہ آگ لگاتے ہیں، پھر اس کی راکھ، اس کو مڑھی کہتے ہیں، وہ مڑھی اٹھاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ارواح خبیثہ مسلط کی جاتی ہیں، جس کو بعض حضرات نے مسان کا نام دیا ہے۔ یہ چمٹ جاتی ہے بلائیں انسان کو، وہ اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے مختلف زبانوں میں جادو ہوتا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے۔ سحر بالمرض بھی ہے، اسی طرح دوسرے سحر کی کئی ایک اقسام گنتے ہیں، لیکن وہ محدود نہیں ہے اقسام جادو کے ساتھ کہ صرف اتنی ہی ہے، بلکہ جادو بہت زیادہ ہے، اس کی اقسام وہ ہمارے وہم میں بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح مخلوق خدا کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، شیطان کو کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تو تیرا زور ہی نہیں چلے گا۔ میرے بندے، میرے ساتھ عہد وفا باندھنے والے، ان کی میں مدد کروں گا، میں نصرت کروں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا، تیرا کام نہیں چلنا۔ اسی لیے جو اللہ کے مقبول بندے حصار کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا، اور اسی طرح آخری سورتوں کا، اس طرح وہ اپنا حصار کرتے رہتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ ورنہ شیاطین اور ارواح خبیثہ جادو کے ذریعے سے چمٹائی جاتی ہیں، اور باطل قوتیں ہر وقت اسی چیز پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان دیا جائے،
تحریکیں چل رہی ہیں ان کی، جو مستقل طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل اسلام کو، کمزور اور ضعیف طبقے کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب تم مرو تو پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر مٹی پھینکو گے تو ہمزاد بھی دفن ہو جائے گا، لیکن جو آگ لگاتے ہیں ان کا ہمزاد تو نہیں مرتا، نہیں جاتا، وہ پھر آ کر حملہ کر دیتے ہیں، ہم اسی ہمزاد کے ذریعے سے ارواح خبیثہ کو مسلط کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج ہے الحمدللہ، اور بہت طاقتور ہے، قرآنی آیات کا بڑا اثر ہے۔ جو آدمی جتنی زیادہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے شیطانی اور خناسی اثرات سے محفوظ ہے، اور جو قرآن سے وابستہ نہیں ہے، باوضو رہنے کا اہتمام نہیں کرتا، پاکیزہ رہنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مدد کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے شیاطینی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آیات بینات کا الحمدللہ آپ بہت سے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ، وہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اثرات دیکھتے ہیں اس کے۔ تو ایک علاج آسان ہے جادو کا اور جنات کا اور نظر بد کا، زبردست ہے، آسان بھی ہے۔ سماحت الشیخ شیخ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ الباز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ایک حکم السحر والکہانہ۔ اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ تکلیف ہے جنات کی، جادو کی، وہم نہیں ہے، کسی سے معلوم کروایا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ مجھے جادو ہے یا جنات ہے، آصف کے اثرات ہیں، تو اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد اور معوذتین، یہ بیری کے 7 پتوں پر پڑھے، اور اس کے بعد آیات سحر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ آیات سحر پہلی سورۃ اعراف میں ہیں، وہ 117 آیت سے لے کر 119 آیت تک، 117 نمبر آیت سے لے کر 119 نمبر تک یہ آیات بینہ آیات سحر ہیں، ان کو پڑھے۔ اور سورۃ یونس میں 79 سے لے کر 82 تک یہ آیات سحر ہیں، ان کو پڑھے۔ اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک یہ آیات سحر ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھ کر ان پر دم کر دے، یعنی بیری کے پتوں پر، پھر وہی بیری کے پتے لے لے، ان کو رگڑ لے، بالکل جیسے چٹنی بنائی جاتی ہے اس طرح بنا لے، پھر وہی پتے پانی میں ڈال دے، صاف ستھرا برتن ہو اس کے اندر ڈال کر ان کو ابالے۔ جب وہ ابل جائے، پانی بعد میں ٹھنڈا ہو جائے، اس میں سے 3 مرتبہ مریض کو پلایا جائے، اور پھر باقی جو پانی بچے اس کو پاک جگہ پہ کھڑا کر کے غسل کرا دیا جائے۔ اگر عورت ہے، وہ ایام میں ہے، اس کے مینسز کے ایام چل رہے ہیں، تو اس کو اس حالت میں اس پاک پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ جب پاک ہو جائیں پھر پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر اس پانی کے ساتھ غسل کر لیں، اثرات جادو کے زائل ہو جائیں گے۔ جہاں بیری نہیں ہوتی وہاں سوکھے پتے کہیں سے منگوا کے وہ استعمال کر لیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہی اثرات رکھے ہیں، آپ کو فائدہ ضرور نصیب ہوگا۔ تو اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں گے۔ اگر پہلی مرتبہ مکمل اثر ظاہر نہیں ہوا، مریض محسوس کرتا ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ بھی ضرورت ہے، 2 مرتبہ کر لے، دوسری مرتبہ بھی یہی عمل کر لے۔ اگر دوسری مرتبہ بھی فل افاقہ نہیں ہو رہا تو پھر 3 مرتبہ کرنے کی بھی گنجائش لکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر تو کبھی جادو ہوگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں علاج بھی مرحمت فرمائے ہیں، اگر امراض ہیں تو
ان علاج کو استعمال کیا جائے اور اپنے عزیز و اقارب کی صحت کا، جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور روحانی صحت کا بھی خیال رکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔